انسان کی زندگی میں کامیابی کی ایک چابی ہوا کرتی ہے، اور آج میں ایک کامیابی کی چابی آپ کے ماتحت کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ دیکھوں گا بھی آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آ کر ہی ہم سے برابر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائے، ایسا وظیفہ بتائے۔ بتایا تو جاتا ہے لیکن لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے، بس سوچتے ہیں کہ خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھے ادھر سے پیسے بر جائے، ادھر سے پیسوں کا بوچھار ہو جائے، بہت ساری چیزیں سونے جواہر۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک راز ہوا کرتی ہے، کامیابی کے پیچھے مصیبتیں ہوا کرتی ہیں، دکھ ہوا کرتی ہیں، پریشانیاں، غم، ٹھوکریں، سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک چابی اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ یہ آپ کے میں حوالے کر رہا ہوں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ کسی عام دربار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی سے نسب ہوا ہے وظیفہ۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع النور کا، 1500 سالہ یوم ولادت مبارکہ آقا علیہ السلام کا ہے، تو اس مبارک مہینے میں آقا کا ہی ایک مبارک بتایا ہوا عمل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ عمل تو شہزادے غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے بہت پہلے ہی بتا چکے تھے، اور ہمارے علماء مشائخ بھی بتائیں، لیکن میں تو کافی آپ کے سامنے تاخیر سے پیش کر رہا ہوں، بہت لیٹ کر کے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت پہلے ہی بتایا جا چکا ہے لوگوں کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ چھوٹی سی لائن ہے دعا کی، 100 مرتبہ ورد کرنی ہے، اور کب، کیسے، کہاں، اب یہ سارا پروسیس آپ اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ نماز کے پابند ہوں گے تو نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ پہلے سے اس لیے الرٹ کر دے رہا ہوں، اگر آپ بیچ بیچ میں چھوڑ رہے ہیں تو کوشش کریں اسے چھوڑے نہ، نماز جوائن رکھیں، اس لیے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ جو ہے آپ نماز کے بعد ہی کریں گے، اس سے پہلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا پابند ہونا یہ شرط ہے، اور یہ جس نماز کے بعد کرنی ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد۔ آقا علیہ السلام کے دربار عالی سے یہ وظیفہ نصب ہوا ہے کہ بندے نے جب نماز فجر کی سنت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ شخص پڑھے۔ وہ شخص چاہے اپنی تسبیح کو تھام لے اگر پریشانی ہو گرنے میں، یا اپنی انگلیوں کو تسبیح بنا لے اور جم کر بیٹھ جائے۔ جب فجر کی سنت وہ شخص پڑھ لے جسے عمل کرنا ہے، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اپنی انگلیوں پر یا تسبیح لے کر 100 مرتبہ اس کا ورد کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے 100 مرتبہ آپ ورد کر لیں، اس لیے کہ اگر جس شخص نے یہ عمل فجر میں کر لیا، دنیا اس کے سامنے سر جھکا کر آئے گی۔ دار قطنی اور خطیب بغدادی اس روایت کو نقل کیے ہیں۔ اب یہ سارا وظیفہ کا عمل رہا، میں آپ کے ساتھ بتا دیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ بہت سارے اس میں ٹیڑھے ٹیڑھے الفاظ تھے، تو ان کے لیے خلاصہ کلام ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی پانا چاہتا ہے، غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت اٹھے اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اسے چاہیے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اور وہ تسبیح کو تھام لے یا اپنی ہاتھوں کو تسبیح بنا لے اگر گننے میں پریشانی ہو تو، پھر 100 مرتبہ ورد کریں۔ جس شخص نے عمل فجر میں کر لیا اس شخص کے سامنے یہ دنیا سر جھکائے گی۔ دار قطنی اور خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ پورا طریقہ رہا، تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں فجر کی نماز پڑھنے جب جائیں تو سنت پڑھنے کے بعد یہ عمل ہر روز کریں۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، یا صرف آج کی بات نہیں ہے، آپ ہر روز اس عمل کو کریں۔ جتنا زیادہ آپ اس عمل کو کریں گے اور ہر روز کریں گے تو آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھریں گی۔ بیچ بیچ میں پریشانیاں تو آتی ہیں، نارمل سب کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب امتحان لیتا ہے،
تو اس سب کے ساتھ گھبرانے والی اس میں بات نہیں ہے. ہر روز کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں ایک نور کی بارش ہوگی, کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی. بشرط طے کا نماز کے پابند ہو اور حق بولے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو غلط ہے اس کو غلط بولنا, جو صحیح ہے صحیح بولنا اکارڈنگ تو قرآن و سننا, اور بغیر کتاب کے مطالعہ کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے دوسرے کو جواب دینا, یہ نہایتی احمقانہ یہ فعل ہوگا. جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں, کسی کو آپ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے, تو آپ کو نہیں بولنے کا حق ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.